بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں میر خان آباد اور آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے سارہ عمران۔ سارہ عمران پاکستان کی پہلی ٹرانسجینڈر ہے جنہیں یونیورسٹی آف ویسٹ مینسٹر لندن میں پی ایچ ڈی کا ایڈمیشن ملا ہے۔ آج ہم ان کی کیریئر کے حوالے سے، ان کی اسکول لائف، کالج لائف اور یونیورسٹی لائف کے حوالے سے جانیں گے کہ انہوں نے یہ ٹائم پیریڈ کیسے گزارا اور فیوچر میں ان کا کیا پلان ہے۔ بہت شکریہ سارہ عمران صاحبہ آپ کے وقت کے لیے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک ہو کہ آپ نے پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن لی ہے فارن کنٹری میں، اور آپ پہلی ٹرانسجینڈر ہیں جن کو پاکستان سے، مطلب کوئی بھی ٹرانسجینڈر پاکستان سے، ان کو پہلی دفعہ ایڈمیشن ملا ہے فارن کنٹری میں۔ میرا پہلا سوال یہ ہوگا کہ سب سے پہلے تو آپ اپنی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ بتا دیں، اور اس میں جو پھر ہرڈلز آپ کو فیس کرنی پڑی وہ بتا دیں، اور کن لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا یہاں تک۔ تھینک یو سو مچ. سو بیسکلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسکول سے لے کے ہائر اسکول، سیکنڈری لیول، پھر کالج اور یونیورسٹی، تمام جو فیس تھا وہ بھرپور تھا ہراسمنٹ، بولنگ اور ڈسکریمنیشن سے، جینڈر کی وجہ سے۔ اور لائک جو مسلسل آپ کو جو ہے یہ باور کرواتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے، وہ کچھ جو راستے ہیں جس میں بیگنگ ہے، سیکس ورکنگ ہے یا ناچنا گانا ہے، وہ ہم نے آپ کے لیے مختص کیا ہوا ہے، تو آپ وہاں تک محدود رہیں۔ لیکن آئی واز آلویز لائک کہ نہیں، یہ جو ایجوکیشن ہے یہ واحد ٹول ہے جو کہ مجھے میری تقدیر اور میری کمیونٹی کی پرسیپشن بدل سکتا ہے لوگوں کے سامنے، اور جس کے لیے مطلب آئی واز ویری ڈٹرمنٹ کہ میں اس چیز میں اپنے آپ کو آگے لے کے جاؤں۔ اور میں نے ہمیشہ جو ہے فرسٹ گریڈ لیا کنٹینیوسلی آج تک جو ہے اپنے ایجوکیشن کریئر میں۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جہاں پر بیڈ ہوتے ہیں وہاں پہ گڈ بھی ہوتے ہیں۔ تو اسپیشلی مطلب جب میں نے لاسٹ ایم فل اپنا کمپلیٹ کیا تو میرے جو بہاؤدین ذکرہ یونیورسٹی سے، تو وہاں ٹیچرس سینسٹائز تھے، وہ مطلب انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، انڈرسٹینڈ کیا، اینڈ آج تک کرتے ہیں، ابھی تک کرتے ہیں۔ جس میں اسپیشلی میں دو نام لینا چاہوں گی، ایک ڈاکٹر آصف یاسین جو میرے سپروائزر تھے ایم فل میں ریسرچ میں، اور ڈاکٹر ریحانہ کوثر۔ یہ دو لوگ تھے جنہوں نے مجھے کافی مورل اور ایموشنل سپورٹ دیا اور انکریج کیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو میری فیملی ہے، آف کورس مطلب کہ آئی آلویز بلیو دیٹ کہ یور ہوم از یور سیف اسپیس، اینڈ جیسے چیریٹی بگینز ایٹ ہوم ہوتا ہے تو چینج بھی بگینز ایٹ ہوم ہوتا ہے۔ اینڈ میں نے ہمیشہ سے یہ تھا کہ مجھے گھر نہیں چھوڑنا، مجھے ہر حال میں اپنے گھر پہ ہی رہنا ہے، اور گھر والوں کو بھی انڈرسٹینڈ کروانا ہے کہ میرا ہونا ان کے لیے باعث شرم نہیں ہوگا، باعث فخر ہی ہوگا۔ اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج تک میں نے اپنے ہر ایکشن سے، اپنی ہر چیز سے ان کے لیے باعث فخر ہی خود کو بنایا ہے۔ کیونکہ میں یہ بلیو کرتی ہوں کہ جینڈر آپ کے بس میں نہیں ہے، لیکن یور لائف چوائسیز از انڈر یور کنٹرول، کہ ہاؤ یو ٹیک گڈ چوائسیز، ہاؤ یو ٹیک بیڈ چوائسیز۔ کیونکہ کچھ اسٹگمیٹائز جو لائف چوائسیز ہیں وہ تو ایک میل اور ایک فیمیل کے لیے بھی اسٹگما ہے ان آور سوسائٹی، سو دیٹ ایکولی امپلیمنٹس آن دا ٹرانسجینڈر پیپل۔ تو اس کے علاوہ میں اسپیشلی ذکر کرنا چاہوں گی جو میری جو ہیں ٹرانس کمیونٹی میں جو ہمارے ریلیشن ہوتے ہیں، جو میری گرو ہیں مہانور، اور جو میری ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ماں اور بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، اور میری ماں جو ہیں وہ نایاب علی ہیں، اینڈ جو ابھی جینڈر پروٹیکشن یونٹ اسلام آباد میں ہیں۔ ان دو لوگوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہمیشہ اور انکریج کیا آگے بڑھنے کے لیے، کیونکہ بہت کم لوگوں دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو راستہ دیں نئے آنے والے لوگوں کو۔ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میری لائف میں جہاں پہ بری چیزیں ہوئی ہیں یا ہو رہی ہیں وہاں پہ اچھی چیزیں بھی ہیں، اور ہمیشہ ہمیں آپٹیمسٹک ہو کے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس اچھا کیا، اور اس اچھے کو ہم مزید اچھا کیسے بنا سکتے ہیں۔ کہ آپ کے فیملی کے لیے آپ باعث شرم نہیں بلکہ باعث شرف ہیں۔ ابھی تو آپ فرسٹ ٹرانسجینڈر ہیں جن کو فارن میں پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ملا، اور یہ واقعی آنر کی بات ہے آپ کی فیملی کے لیے۔ اللہ کرے کہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اگر اس قسم کی سچویشن بنتی ہے تو بڑا اچھا ہے۔ اچھا یہ بتا دیں کہ چونکہ آپ نے اسکول لائف بھی گزاری ہے، کالج لائف، پھر یونیورسٹی تک بھی گئے، پاکستان میں مختلف ادارے ہیں، لڑکیوں کے لیے الگ، لڑکوں کے لیے الگ، اور اس میں بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، کو ایجوکیشن میں بھی مسائل ہیں۔ آپ نے جو یہ ٹائم پیریڈ گزارا ہے اس میں آپ کے ساتھ بیہیویئر کیسے تھا اسٹوڈنٹس کا، باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹاف ہیں، ٹیچرس ہیں؟ دیکھیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اسٹوڈنٹس کا بیہیو تو میجورٹی کو اگر دیکھا جائے تو برا ہی رہا ہے، مطلب تنگ کرنا، چھیڑنا، ڈسکریمنیٹ کرنا، بلی کرنا،
کیونکہ ہم ان کے آگے اگر پیرنٹس کو دیکھا جائے یا ان کا براٹ اپ دیکھا جائے تو ہمیں بچپن سے ہی سب کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ جو تھرڈ جینڈر ہے وہ صرف مذاق اور طنز کے لیے ہے. آپ کو جہاں دکھے، آپ کو جس بھی حال میں آپ طنز کے تیر چلا سکو آپ نے چلانا ہے. کیونکہ پیرنٹس اپنے بچوں کو سینسٹائز نہیں کرتے کہ آپ نے ہیومن رائٹس کیا ہیں، آپ نے ہیومن ڈگنیٹی کیا ہے، آپ نے رسپیکٹ ٹو پرائیویسی کیا ہے. یہ وہ بیسک چیزیں ہم، ہاں ٹھیک ہے ہمارے میتھ میں اچھے نمبر آنے چاہیے، بایولوجی میں اے لیول او لیول کر لیا، لیکن جو بیسک ہیومن ایتھکس ہیں اس میں شاید ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سم ٹائمس دے آر، ایز میں نے کہا کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو کچھ اچھے ٹیچرس بھی رہے کچھ برے ٹیچرس بھی رہے، تو ایک مکس وہ چیز رہی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو پازیٹیو لوگوں نے تو اپنا کردار ادا کیا میرے آگے بڑھنے میں، لیکن نیگیٹو لوگوں نے زیادہ کیا. انہوں نے مجھے زیادہ موٹیویٹ کیا کہ نہیں، جو یہ لوگ مجھے بنانا چاہ رہے ہیں، جو لوگ مجھے یہ سمجھتے ہیں، میں وہ اس سے الٹ بند کر دکھاؤں گی، اور میں یہ پروف کروں گی کہ میں ان سے بہت بہتر ہوں اس چیز میں کہ میں نے اپنی مجبوری کو، میں نے اپنی کمزوری کو کبھی اپنی ویک پوائنٹ نہیں بنایا، بلکہ اس اپنی طاقت بنایا ہے کہ جو صرف نہ کہ میری لیے، میری ذات کے لیے، بلکہ میری پوری کمیونٹی کے لیے ایک سپورٹ سسٹم بن سکے. یہ تو بہت ہی اچھا ہے. اگر جیسے پی ڈبلیو ڈیز بھی ہیں، پرسن ود ڈسیبلٹیز بھی، مجھے لاسٹ ٹائم ایک بندے نے یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی کمزوری کو ہی اپنی طاقت بنایا ہے، تو آپ نے بھی سیم یہی کیا. اچھا، مین کویسچن کی طرف آتے ہیں جس کی وجہ سے آج کا یہ انٹرویو کنڈکٹ کروایا ہے. جیسے آپ کو پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ملا ہے لندن میں، اور آپ فرسٹ ٹرانسجینڈر ہے. ایک بڑی اسٹرگل کے بعد، ایک بڑے کیا کہتے ہیں ٹائم پیریڈ کے بعد آپ اس مقام تک پہنچیے. جب آپ کو یہ نیوز ملی، یہ خبر ملی، تو اس وقت کیا فیلنگس تھی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اٹ واز اے لانگ پروسیس، جس میں پہلے تو بہت زیادہ کنفیوژن تھی کہ آپ اپلائی کیسے کرتے ہیں اور چیزیں کیسے بنتی ہیں. پھر مطلب میں نے فرسٹ اسٹیپ ریسرچ پرپوزل بنایا، جو کہ ہے ٹرانسجینڈر انٹرپرینورشپ پہ، جو ساؤتھ ایشین کنٹریز میں ہم اسے اپرچونیٹیز اور چیلنجز کو انالائز کر سکیں. پھر یونیورسٹیز کو شارٹ ڈاؤن کرنا، پھر یونیورسٹیز میں پھر فردر جو پروگرامس ہیں پی ایچ ڈی کے، ان کو جو ہے ہمیں میپنگ آؤٹ کرنا، پھر اپلائی کرنا. اینڈ دین آپ کا جو پرپوزل ہوتا ہے وہ آپ کے پوٹینشیل جو انٹرسٹڈ سپروائزرز ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں. اینڈ دین اگر آپ کا پرپوزل ان کو اچھا لگتا ہے یا وہ ان کو لگتا ہے کہ یہ وہ ایڈریس ایریا ہے جس میں ریسرچ کرنے کی یا کام کرنے کی ضرورت ہے، دین دے آپ وہ رسپانس بیک کرتے ہیں، پھر آپ کا انٹرویوز ہوتے ہیں. سو اٹس واز اے لانگ پروسیس، اینڈ آف کورس جب ایک لمبے جرنی سے آپ کسی چیز کو اچیو کرتے ہو تو اس کی جو چیز مشکل سے ملتی ہے آف کورس اس کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کی خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے. اور اسپیشلی اس کرنٹ ٹائم میں جہاں پر ایک الگ سے جو ہے ایک نیگیٹیوٹی ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، اور یہ ایک ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، وکٹمائز کیا جا رہا ہے خواجہ سرا کمیونٹی کو، وہاں پر میرے لیے ایک اچھی چیز تھی کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آپ جس چیز سے ایسوسیٹ کر رہے ہیں ہمیں وہ چیز نہیں ہے، اور جس سے ایک مائنڈ چینج بھی ہو لوگوں کا کہ جو وہ سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے، یا وہ جو سمجھ رہے ہیں وہ جو غلط ہے، یا وہ جن کو جو کہا جا رہا ہے وہ ویسا نہیں ہے. سو میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں کہ جو ایجوکیشن ہے، تعلیم ہے، وہ صرف کتابیں پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، وہ ایک شعور کا، ایک رسپانسبلٹی کا بھی نام ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود سے جب کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کرو تو اس کے بارے میں پڑھو، سمجھو اور پھر بولو، جو کہ ہمارے بہت سارے لوگوں میں نہیں کرتے، اور بس سنی سنائی باتوں پہ بہت ساری چیزیں کر جاتے ہیں، بول جاتے ہیں، جو کہ کبھی کبھی آپ کا بولا ہوا لفظ کسی بھی انسان کے دل پہ ایسے جا کے لگتا ہے کہ جو اس کو شاید گھنٹوں نہیں، دن نہیں، مہینوں نہیں، سالوں تک اس کی جو روح پر، اس کی پرسنالٹی پہ، اس کی سائیکولوجیکل ہیلتھ اینڈ ویل بینگ پہ وہ ایک ٹراما، ایک امپریشن رہ جاتا ہے اس کا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ ہمیشہ جب ریلیجن کی بات کرتے ہیں، آپ اسلام کی بات کرتے ہیں، تو اسلام جو ہے ایک بہت پرامن مذہب ہے، اور اس میں بہت جو ہماری ٹیچنگز ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ خدا یہ کہتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو شاید معاف کر دوں گا، لیکن اگر تمہاری وجہ سے کسی انسان کا دل دکھا یا تمہاری وجہ سے کسی انسان کے ساتھ زیادتی ہوئی تو وہ تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ انسان معاف نہیں کرے گا. لیکن ہم لوگ اتنے وہ ہو چکے ہیں کہ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، ہم جو کر رہے ہیں، ہمارے کسی ایکشن سے لوگوں پہ کیا امپیکٹ جائے گا. اور ایجوکیشن دیٹس وائی میں یہ کہتی ہوں کہ صرف ہماری کمیونٹی کے لیے ضروری نہیں ہے، اوور آل پوری پاپولیشن کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ایجوکیشن کی طرف آئیں، جو لٹریسی لیول ہے وہ امپروو ہو، بڑھے، جس میں اسپیشلی مطلب آئی ول پریفر کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ ایفرٹس، ہمارے ریسورسز
ہونے چاہیے ایجوکیشن لیول کو امپروو کرنے کے لیے. اچھا، جیسے آپ نے بتایا کہ ایجوکیشن ایک پازیٹیو بیہیویئر کا نام ہے، صرف ڈگریاں لینے کا نام نہیں ہے. بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ چونکہ آپ پی ایچ ڈی کریں گی تو فیوچر کیا پلان ہے ملک و قوم کی خدمت کرنے کا یہاں کے حوالے سے، اور پھر اسپیشلی آپ کی جو اپنی کمیونٹی ہے، جو ٹرانس کمیونٹی ہے، ان کے لیے کیا سوچ ہے؟ تو میرا جو فیوچر پلان ہے وہ یہ ہے کہ آئی واز ورکنگ سنس 2013 ان دا ڈیولپمنٹ آف ٹرانسجینڈر کمیونٹی, اینڈ ایز پر مائی 9 year of experience not only on grassroots level but also on provisional, national, regional and international level, I realized that majority of human rights violations happening on the transgender people is due to the fact they are financially and economically dependent on their abusers. وہ معاشی طور پر ڈپینڈنٹ ہیں رسک کی لائیولیہوڈس پر، جو کہ جس میں وائلنس کی چیزیں زیادہ ہیں. تو الٹیمیٹ سسٹینیبل سلوشن یہ ہے کہ کسی بھی محروم طبقے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کریں ایک باعزت روزگار کے تھرو، اینڈ جس میں جو انٹرپرینورشپ ہے، جو کاروبار ہے ان کا، وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اینڈ آئی انویژن کہ میں پی ایچ ڈی کے بعد، انٹرنیشنل ایکسپیرئنس کے بعد پالیسی میکنگ میں کام کر سکوں کہ ہم اکنامک جسٹس کو کس طرح سے جو ہے انیبلنگ طور پر یا افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ طور پر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ اور بھی ڈیولپنگ کنٹریز میں، کہ جن پہ جو کمیونٹی کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بوجھ ہیں کسی بھی معاشرے پہ، وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ بوجھ نہیں ہے، وہ اس کمیونٹی کا، اس سوسائٹی کا، اس کنٹری کا ایسٹ ہے، اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کی اکانومی میں، سوشل ڈیولپمنٹ میں، اور جو کہ ایک پازیٹیو امیج اس کنٹری کا انٹرنیشنل لیول پر بھی بنے، اور جو مارجنلائز محروم طبقہ وہ اوپر آئے. بالکل. اچھا دیکھیں سارہ عمران صاحبہ، جیسے پاکستان میں بہت سارے ٹرانسجینڈر ہیں، ابھی ان کا بڑا امپورٹنٹ رول اس وقت ہے. جیسے آپ ہیں، ڈاکٹر مہر بوان ہیں، ڈاکٹر سارہ گل ہیں، باقی بہت ساری ہیں. تو کیا میسج دیں گے اپنے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لیے، اور جو باقی عام لوگ ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ جی میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ سب سے پہلے آپ کو خود بدلنا ہے اپنے آپ کو، پھر معاشرہ بدلے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے معاشرہ بدلے گا پھر ہم بدلیں گے. سو ہم نے یہ پروف کرنا ہے لوگوں کے کہ لوگ جو ہمارے بارے میں سوچتے ہیں، لوگ جو ہمیں سمجھتے ہیں، ہم اس کے الٹ ہیں، اور ہم وہ ہر کام کر سکتے ہیں جو کہ کوئی مرد یا کوئی عورت کر سکتا ہے. اور آپ نے کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی، کیونکہ اگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی چیز آپ کو مار نہیں رہی تو وہ الٹیمیٹلی آپ کو اسٹرانگ بنا رہی ہے، چاہے وہ مشکلیں ہیں، چاہے وہ کرائسس ہیں، چاہے وہ تھریٹس ہیں، چاہے وہ آئسولیشن ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے. سو اسٹے اسٹرانگ اور پروو یور سیلف کہ آپ جو ہیں وہ اس ملک کا سرمایہ ہیں. سارہ عمران صاحبہ، لاسٹ کویسچن میرا یہ ہے کہ جو سوشل بیہیویئر ہے لوگوں کا، وہ ٹرانس کمیونٹی کو کس طرح ایجوکیشن میں یا باقی فیلڈز میں آگے آنے میں آپ سمجھتی ہیں کہ وہ معاون ثابت ہو سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ سمپتھی تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، ایمپتھی کو آبزرو کریں، ایمپتھی کو پریکٹس کریں، خود کو ہماری جگہ رکھ کر سوچیں، پھر آپ ریئلائز کریں گے کہ وہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس چیز سے گزرنا، یا یہ والی زندگی گزارنا. اور جب آپ ایمپتھی کو ایکسپیرینس کریں گے، جب آپ خود کو ہماری جگہ رکھ کر دیکھیں گے، تو آٹومیٹکلی آپ کے دل میں ایک احساس ہوگا، اور احساس بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سوسائٹی میں جو احساس ہے اس کی کمی ہے، اور نیگیٹو پرسیپشنز آج کل جیسے زیادہ ہو چکی ہیں. تو کائنڈلی آپ اپنے احساس کو، اپنی ہیومینٹی کو، اور اپنا جو رول ہے ایز اے رسپانسبل سٹیزن، اس کو انشور کریں، اور جو کمیونٹی ہے اس کو آگے لے کر آئیں، ان کو موقع دیں، ایٹ لیسٹ موقع تو دینا کہ وہ خود کو پروف کر سکیں کہ وہ مطلب پاکستان کے لیے ایک قابل فخر کمیونٹی ہے، نہ کہ قابل شرم. تو اس میں آپ کا رول بہت زیادہ ہے سوسائٹی کا، کیونکہ سوسائٹیل رولز اور نارمز جو ہوتے ہیں وہ بہت امپیکٹ کرتے ہیں کسی بھی انسان کی سوشو اکنامک، کلچرل اینڈ اکنامک ڈیولپمنٹ میں. تھینک یو سارہ عمران صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. بس میں بھی اپنا میسج بھی میرے یہی ہے لوگوں کے لیے اور ٹرانس کمیونٹی کے لیے کہ وہ سب سے پہلے خود کو بدلیں، عوام بھی اور ٹرانس کمیونٹی بھی، اور اس کے بعد پھر باقی دنیا کو وہ بدل سکتے ہیں. ایک نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.